البحر والعالم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں، الحمدللہ اس وقت ہم تارا گڑھ کی پہاڑی پر الحمدللہ آ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا میرا حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عظیم میں۔ یاد رہے کہ یہ بارگاہ میں بھی آپ ضرور حاضری دیں۔ جب آپ اجمیر شریف حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ یہاں آنا نہ بھولیں۔ اگرچہ یہ جگہ پہاڑی پر ہے، یعنی آپ جب آئیں گے تو وین سے بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ آٹو رکشہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ یہاں پر ضرور حاضری دیں، اور یاد رہے جب آپ اوپر کی جانب آتے ہیں تو تھوڑا سی آپ کو ڈر لگے گا، کیونکہ جب گاڑی اوپر یوں چلے گی، لیکن یاد رہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم جن کی بارگاہ میں آ رہے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو پھر سنبھالنا بھی ان کے ذمے ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ بچے بھی آتے ہیں، نوجوان بھی، بزرگ بھی آتے ہیں، بلکہ ایک گاڑی میں تو بہت سارے لوگ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ بالکل یعنی کہے تو بنداس ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ڈرے، ہم کیوں خوف زدہ ہو، ہمیں تو ایک خروچ بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بلایا ہے۔ اور یہی ہوا، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم لوگ آ رہے تھے تو ایک آٹو رکشہ میں ہم تھے، اور ایک ہمارے ساتھی تھے جو بیٹھے تھے لیکن انکمفرٹیبل سیٹ پر بیٹھے تھے، اور تھوڑا سی انہیں محسوس ہو رہا تھا، یعنی تھوڑا سی
چکر آ رہی تھی، گھناٹا آ رہا تھا، لیکن ہوا یوں، اس طرح کرم ہوا کہ جیسے ہی الحمدللہ آدھے راستے پہنچے تھے تو ایک نوجوان بھائی جو بائک پر تھے اور وہ تنہا تھے، انہوں نے اشارتاً پہلے تو سلام کیا، پھر اشارتاً پوچھا آپ اوپر جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ایک کو یہاں بھیج دو، یعنی وہ تنہا تھے نا بائک پر، تو الحمدللہ پھر گاڑی رکائی گئی اور پھر ان کو اس بائک پر بٹھایا گیا اور اطمینان سے وہ بھی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ کرم ہوتا ہے، کہا ہے نا کسی نے کہ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یاد رہے کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں آئے تو سچے دل سے آئے اور یہ سوچے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ اگرچہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں آپ کسی بھی عہدے پر ہو، لیکن جب ولی کی بارگاہ میں آئے تو یہ سوچے کہ میں ادنا ہوں اور وہ اعلیٰ ہے، میں فقیر ہوں اور وہ آقا ہے۔ یاد رہے جب یہ سوچ کر آپ آئیں گے، خالی جھولی لے کر آئیں گے تو آپ کی خالی جھولی بھری جائے گی، کیونکہ ولیوں کی بارگاہ میں آزمانے کے لیے نہیں آنا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں آؤں گا، میں دیکھوں گا یہاں سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، واقعی میں ولی ہے کہ نہیں، معاذ اللہ۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 کلاس پڑھ لیتے ہیں تو معاذ اللہ پھر وہ ولیوں کی بارگاہ میں آنے پر بھی چوں چرا اگر مگر کرتے ہیں۔ یاد رہے اگر ہم ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس نیت سے آئے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا ان اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ تو جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں رحمت الہی چھماچھم برستی ہے، اور جب ہم آتے ہیں تو وہ رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حضور سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں خوبصورت یہ گیٹ آپ کو نظر آئے گا۔ الحمدللہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ماشاءاللہ خوب اونچا اور بہت ہی بڑا ماشاءاللہ یہ گیٹ آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہاں بھی کافی لوگ ہمارے بھائی کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بارگاہ میں اندر ہیں، بہت سارے لوگ اعتراف میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس وقت ہم تارا گڑھ کی پہاڑی پر موجود ہے، جہاں پر حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عظیم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کتنا پیارا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس گنبد کو دیکھ کر آپ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کربلا شریف کا گنبد آپ کو یاد آ رہا ہوگا، اسی سے اس کو شبیہ دی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رہے کہ حضور غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ہندوستان اجمیر مقدسہ تشریف آوری سے تقریباً 15 سال پہلے جب شہاب الدین غوری کی فوج یہاں ہندوستان آئی تھی تو اسی کے ساتھ میں حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ تشریف لائے تھے۔ اور آپ جب یہاں تشریف لائے تو ہوا کچھ یوں واقعہ کہ جب آپ چل رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، درمیان میں نماز کا وقت آیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ اب جیسے ہی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے تمام رفقا ساتھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہوا یوں کہ دوران نماز ہی ایک جادوگر کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے جادو سے آپ کی طرف ایک پہاڑ کا ٹکڑا بھیجا۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کا گھوڑا ایک جانب موجود تھا، اس نے اپنے گھٹنوں سے اس آنے والے پہاڑ کے ٹکڑے کو یعنی اس بڑے پتھر کو روک دیا، لیکن آپ نماز اطمینان سے ادا فرمائے۔ جیسے ہی آپ کی نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد میں آپ اس پتھر سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی جانب سے آیا ہے تو ہمیں دبا دے، اور اگر تو کسی جادو سے آیا ہے تو رک جا اور مجھ سے بات کر۔ تو اس پتھر نے بولا کہ ہاں میں جادو کی وجہ سے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی 2 انگلی مبارکہ جیسے اس پر لگائی تو پتھر پگھلنے لگا۔ اب جیسے ہی پگھل رہا تھا تو اس نے آپ سے عرض کی کہ بابا آپ اس طرح نہ کریں ورنہ میں پورا پگھل جاؤں گا۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا اور اسے وہی روک دیا۔ پتھر اب بھی موجود ہے، اگر آپ یہاں تارا گڑھ کی سرزمین پر گاڑی سے نہیں اگر آپ پیدل آئیں گے پہاڑ چڑھ کر تو آپ کو پتھر وہاں نظر آئے گا، اور گھوڑے نے جو اپنے گھٹنے لگائے تھے آپ کو اس کے نشان بھی ملیں گے، اور بابا کی 2 انگلی مبارکہ کے نشان بھی اس پتھر پر آپ کو باقاعدہ نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ نے اس جگہ کو فتح کیا۔ یہاں کا جو راجہ تھا وہ معاذ اللہ آپ سے بہت چڑ گیا، کیونکہ آپ اسلام کی دعوت تیزی سے دے رہے تھے اور لوگ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو رہے تھے۔ اس راجہ کو دیکھا نہ گیا، یہاں تک کہ اس نے آپ سے جنگ کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اپنے ولی حضرت سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے بھی ساتھی بہت سارے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام رفقا کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔